وہ پنجابی کی مثال ہے، تو آپ وہاں پر جو ہے وہ کمزور بھی ہیں اور آپ لڑنے بھی نکل پڑے ہیں. یا تو آپ اتنے تگڑے ہوں نا کہ آپ کہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی 1000 ارب ڈالر کے ریزروز بھی پڑے ہیں اور آپ کی معیشت بھی بڑی مضبوط ہے، آپ لڑ بھی لیں. جب آپ کمزور ہیں، جب آپ نے پل پل کے اوپر آپ کو آئی ایم ایف کی جو ہے وہ وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے، اس وقت پھر آپ کو وہاں بھی تدبر اور حکمت سے چلنا ہے. وہاں بھی آپ کو لیڈرشپ شو کرنی ہے، جذبات نہیں شو کرنے. پھر مجھے یہ بتائیں، پھر لیڈر میں اور ایک عام شہری میں فرق کیا ہے؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جو ایک راستہ دکھاتا ہے، جو گائیڈنس دیتا ہے، جو لیڈرشپ شو کرتا ہے، جو باقیوں سے بہتر سوچتا ہے، باقیوں سے بہتر قیادت کر سکتا ہے. جب آپ میں اور نیچے ایک عام آدمی کے جذبات میں فرق نہیں ہے تو پھر آپ ملک کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں، ملک کو کیسے لیڈ کر سکتے ہیں؟ اس کا بھی ملک کو نقصان ہو. پھر توشہ خانہ میں ہم نے بڑی تنقید کی جناب، زرداری کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، باقیوں کے اوپر ہم تنقید کرتے رہے کہ جی یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے. بھائی میں ٹویٹیں کرتا رہا ہوں، میں پریس کانفرنس کرتا رہا ہوں کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی توشہ خانہ سے گھڑیاں لی ہوئی ہیں. آپ نے پیمنٹ کر کے لی ہیں، جو بھی لیا ہے، واٹ ایور جو بھی آپ نے کیا ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن میرا یہ سوال کہ عمران خان جیسے لیڈر جو کہ ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتے تھے، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ جی اپنے اثاثے شو کریں، جی سب سے پہلے ویب سائٹ پہ اثاثے ڈال دیے، جی نواز شریف نے کتنا ٹیکس دیا، جی 5000 ٹیکس دیا، 0 ٹیکس دیا، جی میں نے اتنا ٹیکس دیا. جی ہمیں یہی سبق سیکھتے آئے نا، اسی وجہ سے لوگ، پاکستان کی عوام ان کے ساتھ لگی، ہم جیسے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسا جو لیڈر جو یہ کلیم کرتا ہے، ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہے، وہ توشہ خانہ سے گھڑیاں بھی لے رہا ہے اور اس کے بعد اس کی کیبنٹ کے ممبران کو ہی نہیں پتا. آئیں بائیں شائیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی تھی. اچھا جی آپ ایسا کریں، اسپوکس پرسنز کی میٹنگ کال ہو رہی ہے پی ایم آفس میں، توشہ خانہ کا ڈسکس ہو رہا ہے، اپوزیشن تنقید کر رہی ہے. اچھا جی آپ جا کے کہیں جی یہ کہ کلاسیفائڈ انفارمیشن. اچھا جی پھر جو بھی لیا ہے وہ پیسے دے کے لیا ہے. یعنی کہ جو چیز ڈیفینڈیبل ہی نہیں ہے اس کا دفاع ہم کر رہے تھے. الٹیمیٹلی وہ معلوم پڑا کہ پھر ظاہری بات ہے، اگر آپ نے اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے جو شو کرنے تھے اس کے مطابق آپ نے اس کو مینشن نہیں کیا الیکشن کمیشن کے گوشواروں کے اندر، تو اس کا جواب دے تو آپ کو ہونا پڑے گا. لیکن میرا آج بھی بنیادی سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں اس بات کے اوپر، ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا، یا وہ پہلے دن آگے بتا دیتے کہ میں نے گھڑیاں لی ہوئی ہیں یا توشہ خانہ سے میں نے یہ چیزیں لی ہیں. کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. میں نے اس وقت کے کیبنٹ سیکرٹری سے پوچھا، ویسے ہی بائی دا وے میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا جی یہ کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے چھپ کر کے خاموش ہو گئے. انہوں نے مجھے اس طرح کا امپریشن دیا کہ بس کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ بتا نہیں سکتے. اس وقت میں وزیر تھا کہ وہ کچھ بتا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی. تو ہم سے یہ چیزیں چھپائی جاتی رہی، ہمیں کہا جاتا رہا جی یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، کلاسیفائڈ انفارمیشن. بعد میں جب چیزیں سامنے، یہ چیزیں سامنے آ گئی. اچھا جی پھر عبد القادر ٹرسٹ والا معاملہ آ گیا. اچھا جی آپ نے ٹرسٹ بنا لیا. جی یار آپ نے شوکت خانم ہاسپٹل بھی تو بنایا. شوکت خانم ہاسپٹل کے اوپر تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا، اس کے لیے آپ نے فنڈ ریزنگ کر لی تھی، سب کچھ کر لیا تھا. اگر آپ نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ آپ نے بنانا تھا تو آپ نے جو ہے وہ، مجھے کسی شخص سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ نے بند لفافے میں ہی جو ہے وہ پاس کروا دیا کیبنٹ سے. کیبنٹ کو پتہ ہی نہیں کسی کو، میں اس وقت کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا، لیکن جو ہوا یہی چیزیں کوٹ ہو رہی ہیں نا. جو ہائی مورل گراؤنڈ کی بار بار بات ہوتی ہے وہاں پر آپ کے پھر ہائی مورل گراؤنڈز کہاں پہ چلے گئے؟ اس کا مطلب آپ نے کمپرومائز کیا. پھر آپ بھی کہیں نہ کہیں پہ کمپرومائز آپ تھے، وہ آپ اس کا برملا ایکسیپٹ کریں. نہیں پھر کہیں کہ جی میں بہت اچھا ہوں باقی سارے برے ہیں. تو ان چیزوں کے جوابات تو آپ کو دینے ہیں. یہ بلیک ہولز تو آپ کے اینڈ کے اوپر موجود ہیں، ان کے جوابات میں نہیں آپ دے رہے. ایک طرف آپ وائلنس کی پالیٹکس کو پروان چڑھا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا ہائی مورل گراؤنڈ بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تیسری جانب جو ہے وہ آپ ملک کی سلامتی کے اداروں کو جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ ہیڈ آن، ان کو ٹیک آن کر رہے ہیں. یار کو سمجھ آتی ہے، کوئی ملک کا دشمن کرے، کوئی بھارت کرے یا کوئی اور کرے تو پتہ لگتا ہے یار یہ ہمارے دشمن ہیں. اب یہیں پہ بیٹھ کے اب اس سے سوشل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں، جو پاکستان کی یوتھ ہے، میں ان سے آج بات کر رہا ہوں، ان سے یہ سوال کر رہا ہوں. آپ یقیناً اب میری پریس کانفرنس کے ڈفرینٹ پرسپیکٹو آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ سوال میں آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ اس کو سوچیں ٹھنڈے دماغ سے، کچھ وقت لیں، حقائق کا جائزہ لیں.